بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم درس نظامی میں پڑھائے جانے والے 16 علوم و فنون اور ان کے حصول کے لیے مختلف وفاقات میں پڑھائی جانے والی کتب کو قدر تفصیل سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے علم حدیث کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ آج ہم اس علم کی بنیاد اور اس کے محافظ فن پر بات کریں گے، جسے علم اصول حدیث یا علم مصطلح الحدیث کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا نام حدیث ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے وہ واقعی آپ علیہ السلام کی فرمائی ہوئی ہے یا نہیں؟ علم اصول حدیث انہی قواعد و ضوابط کا مجموعہ ہے جن کے ذریعے کسی بھی حدیث کی سند یعنی راویوں کا سلسلہ اور متن یعنی اصل الفاظ کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے تاکہ اس کے مقبول ہونے یا مردود ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مدارس میں یہ فن کیوں پڑھایا جاتا ہے، اس کی تدریس کا طریقہ کار کیا ہے، کون سی کتب رائج ہیں اور پاکستان کے چاروں بڑے وفاقات کا نصاب کیا ہے۔ علم اصول حدیث کو مدارس کے نصاب میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اسے پڑھانے کے چند بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ہے دین کی حفاظت اور کھرے کھوٹے کی پہچان، یعنی اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ امت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی الفاظ بغیر کسی ملاوٹ کے پہنچیں۔ اس علم کے ذریعے ایک طالب علم صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع احادیث کے درمیان فرق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دوسرا مقصد ہے راویوں کی جانچ پڑتال، جسے اسماء الرجال کا علم بھی کہا جاتا ہے۔ طلبہ کو سکھایا جاتا ہے کہ حدیث بیان کرنے والے راوی کی ضبط یعنی یادداشت اور عدالت یعنی کردار کیسا تھا، کیا وہ سچا تھا، اس کا حافظہ کمزور تو نہیں تھا۔ اس طرح ایک شفاف ریکارڈ مرتب ہوتا ہے۔ تیسرا مقصد ہے علمی بصیرت اور فقہی استنباط، یعنی احادیث سے شرعی احکام کیسے نکالنے ہیں، بظاہر ٹکراتی ہوئی احادیث میں تطبیق کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ اصول حدیث طالب علم کو یہ بصیرت عطا کرتا ہے کہ وہ محقق بن سکے۔ چوتھا مقصد ہے فتنوں کا سدباب۔ دور حاضر میں منکرین حدیث اور مستشرقین کی جانب سے احادیث پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ایک عالم دین اصول حدیث کی منطقی اور تاریخی بنیادوں پر ان کا دندان شکن جواب دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس فن کی تدریس کا بہترین اور فطری طریقہ یہ ہے کہ طلباء کو بتدریج آگے بڑھایا جاتا ہے۔ پہلے انہیں بنیادی اصطلاحات بتائی جاتی ہیں، پھر سند کے اصول، پھر راویوں کے حالات اور پھر احادیث کے درجات یعنی تواتر، احاد، غریب وغیرہ کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اساتذہ کرام محض کتاب نہیں پڑھاتے بلکہ طلبہ سے عملی مشق کرواتے ہیں کہ وہ احادیث کی کتابوں سے خود صحیح اور ضعیف حدیثوں کی سندوں کی تخریج کریں۔ درس نظامی میں اس فن کی کئی شہر آفاق کتب پڑھائی جاتی ہیں جن کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ مولانا خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ کی کتاب خیر الاصول جو طلباء کو بنیادی اصطلاحات سے روشناس کرواتی ہے۔ اسی طرح تیسیر مصطلح الحدیث ڈاکٹر محمود الطحان کی کتاب ہے جو جدید طرز پر لکھی گئی انتہائی شاندار کتاب ہے، جس میں اصول حدیث کو مشکل عبارتوں کی بجائے بہت ہی آسان، منقش اور نمبر وار ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، یعنی پہلے تعریف، پھر مثال اور پھر قسم کو بتایا گیا ہے، جس نے اس فن کو طلباء کے لیے نہایت آسان کر دیا ہے۔ ایسے ہی شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی مایہ ناز تصنیف نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر یہ داخل نصاب ہے۔ یہ کتاب اگرچہ مختصر ہے لیکن علم اصول حدیث کی تمام اصطلاحات اور قواعد کو ایک انتہائی خوبصورتی اور جامع انداز میں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ مدارس میں سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی کتاب ہے۔ اسی طرح مقدمہ مشکات شیخ محمد اویس بلگرامی ندوی رحمہ اللہ کی کتاب اصول حدیث، شیخ سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ کی کتاب
اصطلاحات المحدثین اور دکتور مصطفیٰ السبائی کی کتاب السنہ و مکانتہا داخل نصاب ہیں، اور مقدمہ ابن الصلاح بطور مطالعہ ساتھ رکھی جاتی ہے۔ یہ کتاب اس فن کی ام الکتب کہلاتی ہے، جس پر بعد میں آنے والے تمام محققین نے انحصار کیا ہے۔ آئیے اب ان مستند نصابی معلومات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے چاروں مختلف وفاقات میں علم اصول حدیث کس سطح پر اور کس ترتیب سے پڑھایا جاتا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ میں خیر الاصول، تیسیر مصطلح الحدیث اور شرح نخبۃ الفکر داخل نصاب ہیں۔ تنظیم المدارس میں مقدمہ مشکات، تیسیر مصطلح الحدیث اور شرح نخبۃ الفکر پڑھائی جاتی ہیں۔ وفاق المدارس السلفیہ میں رسالہ اصول حدیث، اصطلاحات المحدثین، تیسیر مصطلح الحدیث اور شرح نخبۃ الفکر پڑھائی جاتی ہے۔ وفاق المدارس الشیعہ کے ہاں احادیث کو پرکھنے کا علم، جسے وہ علم رجال یا اصول استنباط کہتے ہیں، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے نصاب میں اصول الاستنباط اور اصول تحقیق کے تحت راویوں کی جانچ پڑتال اور روایات کو پرکھنے کے اپنے مخصوص قواعد پڑھائے جاتے ہیں، تاکہ فقہ جعفریہ کے مطابق احادیث سے استدلال کیا جا سکے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم اصول حدیث وہ خاردار بار ہے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گلستان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ علم بتاتا ہے کہ دین کوئی سنی سنائی باتوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے مستند اور پرکھے ہوئے طریقے سے محفوظ کیا گیا علم ہے۔ امید ہے کہ اصول حدیث اور اس کے نصاب کے حوالے سے یہ تفصیلی معلومات آپ حضرات کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ یہ ویڈیو ہمارے اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔